السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کی خصوصی نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مخلوق سے کرانے جا رہے ہیں کہ جس نے پوری انسانیت کو بہکانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں شیطان امرود۔ ارے ارے ارے، کیوں بلایا مجھے؟ کیوں زحمت دی مجھے تم نے؟ اچھا کیا تم نے جو مجھے مردود کی جگہ پر امرود بولا، ورنہ میں تمہارے اس منہ کو امرود بنا دیتا۔ ارے ارے، بولنا تو مردود ہی تھا لیکن منہ سے امرود نکل گیا۔ اور سناؤ، کیسے ہو میرے بھائی؟ اوہو بھائی، آتے ہی حملہ۔ میری نظریں ہیں تلوار، کس کا دم ہے روکے وار؟ توبہ توبہ استغفار۔ یہ تو گانا ہو گیا، آ رہا ہے، لائن پہ آ رہا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی بیہودہ حرکتیں مت کیجیے۔ ہمارے معزز ناظرین ہیں، ہم نے آج تک ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی کہ جس سے ماحول خراب ہو۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، میں بہکا بہکا کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ میرے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اچھا چلیں چھوڑے، آپ سے بلا تعطل ہم اب انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ کیا آپ کو پچھتاوا ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بالکل پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ رحمان نے مجھ سے ایک غلط کام کرنے کو کہا تھا۔ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور میں اعلیٰ ہوں۔ اس بنا پر میں نے رحمان کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ مٹی کم تر ہے اور آگ اعلیٰ تر ہے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بیسک غلطی کر چکے ہیں جس کو اب آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ مٹی آگ سے افضل ہوتی ہے اور کیونکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ چلیں غصہ نہیں کریں، میں آپ سے دوسرا سوال کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جنت سے ہمیں کیوں نکلوا دیا؟ ابھی تک پچھتا رہے ہو ابن آدم؟ جنت سے نکل کر کتنا دکھ ہو رہا ہے تمہیں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اس دنیا سے ہی نکلوا دوں۔ تمہارے پاس ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی سے آخر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بہت زیادہ پرابلم ہے، اس لیے کہ انسان کی بربادی کا جو سامان اور جو پلاننگ میں کرتا ہوں، انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے خود ہی وہ پلان تیار کر لیتا ہے۔ ویسے تو سب کو بہکانے کا ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے، آپ اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے خدا کی نافرمانی کی تو آپ کو کس نے بہکایا تھا؟ مجھے میری خصلتوں نے بہکایا۔ میں نے حسد اور تکبر سے کام لیا، اور میں نے اسی بنا پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تمہاری گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والا یہ ریکارڈ تمہیں نہیں بتائے گا۔ یہ ریکارڈ تمہیں میں ہی بتاؤں گا کہ کائنات میں سب سے پہلے حسد اور تکبر میں نے کیا۔ اوہو، ورلڈ ریکارڈز! اور کون سے ریکارڈز ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس سب سے زیادہ لعنتوں کا ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس سب سے زیادہ جھوٹے الزام لگنے کا ریکارڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر جس پر مجھے فخر ہے، سب سے زیادہ بہکانے کا ریکارڈ۔
چلیں آپ سے ویسے تو اتنے سارے سوالات کر لیے ہیں، اب تھوڑی سی انفارمل گفتگو بھی کر لیں آپ سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ واہ واہ، میرا پسندیدہ سوال پوچھ لیا۔ ویسے تو مجھے کھانے میں بہت سی چیزیں پسند ہیں، لیکن اگر مجھے غیبت فرائی، جھوٹ کڑھائی، حسدی قیمہ اور تکبری نہاری اور بے نمازی بریانی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میٹھے کے بغیر تو کھانا نامکمل ہوتا ہے، ذرا یہ بتائیں کہ میٹھے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میٹھے میں مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں، لیکن نامحرم کی نگاہوں والی کھیر مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بہت خاص سوال کرنے والا ہوں اور اس کا سچ سچ جواب دینا ہے آپ نے، اور پوری طریقے سے جواب دینا ہے مجھے۔ ویسے تو دنیا میں اتنی ملت ہیں، اتنی قوم ہیں، لیکن ملت تشیع سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا خاص پرابلم ہے آپ کو ملت تشیع سے کہ آپ ملت تشیع کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو تو میں اپنے شکنجے میں کر چکا ہوں، گویا وہ میرے چیلے بن چکے ہیں، اور اسلام کے بھی مختلف فرقے کے لوگوں کو میں نے اپنے شکنجے میں کر لیا ہے اور وہ بھی میرے چیلے بن چکے ہیں، لیکن یہ ملت تشیع میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ جس دن یہ لوگ میرے ہاتھ آ گئے اس دن دنیا پر میرا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دنیا میں یہی واحد قوم ہے جو منجی بشریت کا انتظار کر رہی ہے، اور رحمان نے اسی منجی بشریت کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی میرے وس میں آ جائیں تو پھر وہ منجی بشریت کیسے آئے گا؟ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہی منجی بشریت میری گردن کو بھی اڑائے گا، تو نہ وہ آئے گا اور نہ میں مروں گا، اور نہ اس دنیا سے مجھے چھٹکارا ملے گا، اور نہ دنیا کو مجھ سے۔ ارے بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ منجی بشریت کو لازمی آنا ہے، چاہے قیامت ہونے میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، منجی بشریت لازمی آئے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اچھا چلیں اب تھوڑا حالات حاضرہ پہ گفتگو کر دیتے ہیں کہ ویسے تو زیادہ تر آپ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ سے اپنے کام نکلواتے ہیں، لیکن یہ جو توہین رسالت کا واقعہ پیش آیا حال میں، یہ آپ نے فرانس کے متھے کیوں مار دیا؟ مجھے پتا تھا تم یہ سوال ضرور پوچھو گے۔ ٹرمپو الیکشن میں بزی تھا، نتنو کرپشن میں بزی تھا، اور بورسو کو کرونا لے ڈوبا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ایک چھوٹے چیلے مکرن کا انتخاب کیا، اور دیکھا تم لوگوں نے، مکرن نے تم لوگوں کو کیسے چکرن دیے۔ ہاں اچھا، آپ ازل سے لے کر ابھی تک اتنے سارے لوگوں کو بہکاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آپ کی ناک کو رگڑا ہوگا۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ جس کا آپ کو آج تک پچھتاوا؟ ویسے تو پیغمبر محمد اور ان کی آل کے سامنے ہمیشہ ہی میری ناک رگڑی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ میری ناک
حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے رگڑی۔ جتنا میں ان کے قریب جاتا تھا اور انہیں زندگی کی یاد دلاتا تھا اتنا وہ موت کے قریب جاتے تھے اور بیعت یزید کے ذریعے سے ذلت کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے میری ناک کو زمین پر بری طرح رگڑ دیا اور اپنی جانیں دے دیں، لیکن میری بات پر ہرگز عمل نہیں کیا۔ میری کیا، انہوں نے تو میرے سب سے بڑے چیلے یزید کی بھی ناک کو رگڑ دیا۔ جی مجھے پتہ ہے کہ 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے آپ کی ناک کو رگڑا تھا، اور آج الحمدللہ وہی خون حسین پوری دنیا میں آپ کی ناک کو رگڑ رہا ہے۔ اچھا چلیں جانے دیں۔ میں اب آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ غصہ آپ کو کس بات پہ آتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے جب کوئی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز، اور دوسرا مجھے اس وقت غصہ آتا ہے جب ماہ رمضان میں مجھے بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسرے مجھے اس وقت غصہ آتا ہے جب حج کے ایام میں مجھ پر پتھروں کی برسات کی جاتی ہے، بہت مار پڑتی ہے۔ اچھا چلیں، اب آپ سے ایک بہت سیکریٹ سوال ہے اور وہ آپ کو بتانا پڑے گا لازمی، کیونکہ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو بہکاتے کس طرح سے ہیں؟ تمہارا نام عارف ہے نا؟ نوحہ خوانی بھی کرتے ہو، تمہاری جیسی آواز تو کسی کی بھی نہیں ہے، دستہ امامیہ کی سالاری بھی کرتے ہو، اپنے علاقے میں بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہو، جے ٹی وی کے لیے اینکرنگ بھی کرتے ہو، جے ٹی وی میں سارا کام تم کرتے ہو اور کریڈٹ امین جعفری لے جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کی، سارا کریڈٹ تو امین جعفری لے جاتا ہے۔ ایک اور بڑکایا۔ لا حول ولا قوت، چل بھاگ یہاں سے۔ ارے یہ کہاں بھاگ گیا؟ اچھا میں نے لاہور پڑھا تھا اس لیے جو ہے یہ بھاگ گیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ یہاں سے تو چلا گیا ہے لیکن یقیناً یہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن آج ہمیں امام حسین سے، اپنے آپ سے اور وقت کے امام سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر شیطان ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا بلکہ اس کی ناک رگڑوا کے اس کو واپس بھیج دینا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جے ٹی وی کی جانب سے۔ بہت شکریہ۔